یا اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی بھی اور منسٹر صاحب کو وہ ڈپیوٹ کرتے, وہ آ جاتے, پارلیمان کو بتا دیتے ہماری یہ باتیں ہوئی ہیں. جب سے ایران کا مسئلہ ہوا ہے, دیکھو ہم نے حکومت کو ایک ریزولوشن, اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی بڑی لڑائی ہو رہی ہے اور ہماری پارلیمان نے آج تک ریزولوشنز وہ پاس نہیں کیا. ہمارے پارلیمان نے آج بھی, اب سیکنڈ سیشن ہمارا شروع ہوگا, لاسٹ سیشن جب چل رہا تھا ہم نے ریزولوشن دی, ہم نے حکومت کو کہا کہ پارلیمان سے ریزولوشن وہ آپ پاس کرو, آپ کہو کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ غلط ہوا ہے, ہم ڈی اسکلیشن چاہتے ہیں, اور ہم مسلم دنیا سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ریٹیلیٹ نہ کریں تاکہ مزید یہ جو ہے نا جنگ آگے نہ بڑھے, کیونکہ یہ پوری دنیا کے فیور میں ہے کہ جنگ. اور دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ایون ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ اسی لیے تھی کہ وہ انٹی وار تھے اور پرو پیس تھے. آپ لوگوں نے ابھی دیکھا کہ ان کی ڈس اپروول ریٹ آلموسٹ 61%, کیونکہ دنیا میں لوگ پسند نہیں کرتے کہ لڑائی ہو, تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ٹینشن. جو گورنمنٹ کی سازشی کی کوششیں ہیں, بطور چیئرمین پی ٹی آئی آپ ان کا اعتراف کرتے اور ان کو سراہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں بتاؤ آپ نے ثالثی کی ہے, آپ نے کیا کچھ پاس آن کیا. آج تک حکومت نے ہمیں نہیں بولا کہ ہم ثالثی کر رہے ہیں, کیونکہ ثالثی میں آپ ایک رول پلے کر رہے ہیں. آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی بھی وزیر کڑے ہو کر کے آئیں کہ ہم ثالثی کر رہے ہیں, ہم نے ان بات پہ کیا, بے شک ان کیمرہ بتایا اور کوئی اور بتایا, تو حکومت نے ہمیں نہیں بتایا. یہ سنی سنائی باتیں جو ہمارے پاس اور صاحب کوئی احتجاج کی کال کے بارے میں سن رہے ہیں, کوئی احتجاج عید کے بعد رکھا نہیں. کل میرے پاس جو خبر آپ لوگوں کی طرف سے آئی تھی وہ یہی کہ جی پارلیمنٹری پارٹی نے میٹنگ کیا. پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کل بھی ہماری ہوگی, لیکن پارلیمنٹری پارٹی میں ہم نے نیشنل اسمبلی سے ریلیٹڈ تو بات چیت کی تھی, ہم نے احتجاج کے سلسلے میں پارلیمنٹری پارٹی نے کوئی بات نہیں کی. سہیل آفریدی صاحب مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ بلکہ انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب جب ہم نکلیں گے تو میری لاش ہی واپس آئے گی. تو ایک طرف سہیل آفریدی صاحب کا احتجاج کے حوالے سے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں ہو رہا, سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی مخصوص چوک کی طرف نہیں آئیں گے, تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ نہیں دیکھو کنفیوژن کوئی نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے کسی کی لاشیں گرے اور اللہ نہ کرے گولی چلے, اور انشاءاللہ تعالیٰ گولی نہیں چلے گی. ہم پرامن ہوں گے, سیاسی ہوں گے اور ڈیموکریٹک ہوں گے, اور میں اپیل کروں گا کہ کسی صورت نہیں ہوگی. عوام کو نہ ڈرائے دھمکائیں کہ جی گولی چلے گی, فلانا ہوگا, ڈنگا ہوگا. لیکن یہ ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عدالتوں کے دروازے بند کر, ہم مانگ کیا رہے ہیں, صرف اور صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز کے فیصلے کرو اور ان کی سنوائی ہو جاؤ. گزشتہ 14 مہینوں سے کیسز پینڈنگ ہے. 23 مرتبہ آج کے ملا کے 23 مرتبہ ہائی کورٹ چلے گئے, 15 مرتبہ سپریم کورٹ گئے تھے, 1 مرتبہ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے ان کے گھر پہ ملے, 3 مرتبہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے, اور اس کے باوجود آج بھی کیس پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. منڈے پہ اپیل سنا جائے گا اور پھر آل ٹوگیدر نیو پروسیڈنگز ہوگی. تو اگر آپ ہر طرف سے دروازے بند کرو گے تو عوام نے سڑکوں پہ تو آنا ہے, ویجیلنٹی کی جسٹس کی طرف تو جانا ہے. انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں عوام لیتی ہے تو خطرناک نتائج ہوں گے. ہم تو نہیں چاہتے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے فالوورز ورکر قانون کا اپنے ہاتھوں میں لے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ ملاقاتیں بند کراؤ, آپ بچوں سے بات نہ کراؤ, آپ ڈاکٹر کو ملنے نہ دے, آپ صحت پہ غلط بیانی کرے, آپ صحت کے بارے میں بھی اتنا لائٹلی ان کو لے لے, ہمیں ایمان پہ بولنے نہ دے, ملاقات آپ نہ کرے. آپ ہماری چاروں صوبوں کے جو ایم این ایز ہے اور ایم پی ایز ہے اور سینیٹرز ہیں ان کو آپ حقیر سمجھ کر کے ان سے بات تک نہ کرو, اور پھر خان صاحب کے لیے سارے دروازے بند کرو. تو پھر جو ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر عوام کی اپنی مرضی, عوام کو پھر کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ اچھا بشرا صاحب یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی کی آنکھ کا ایشو بھی آپ کے سامنے آیا ہے, وہ خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ بڑا ہائی لائٹ کیا. بشرا کی بیوی آنکھ کا جو نہیں, بشرا بی بی کی ہائی لائٹ ہم نے کیا ہوا, اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی سی فیملی کی آج ملاقاتوں کے پتہ چلے. ابھی تک ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کا بھی ایسا ایشو آیا ہے, ابھی ڈاکٹر دوبارہ بتائے گا کہ کیا ہے. ہم بالکل پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آج خان صاحب کی بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ملاقات ہو, اور عوام کو پتہ ہو کہ بشرا بی بی کی آنکھ کی صورتحال کیا ہے. دیکھو عوام کے لیے دونوں کی تشویش پائی جاتی ہے, چاہے وہ خان صاحب ہو چاہے وہ بشرا بی بی. بشرا بی بی کی آنکھ سے مزید لوگوں میں تشویش پھیلے گی. ابھی ایک تشویش اور وہ ختم نہیں ہوئی, دوسری آ رہی ہے. تو اس لیے عوام میں ایک کنسرن ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ فوراً آج دروازہ کھول دیں, ملاقاتیں کرائیں. ملاقاتیں کرانے میں اتنی ڈر کس بات کی؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو بات نہیں کرنے دے رہے ہو, جب سینیٹرز بات کرتے ہیں ان کو کرنے نہیں دے رہے, عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں پہ, ہم تو عدالت کے پاس گئے تھے, ہم نے تو عدالت کو ریکویسٹ کی, جیسا عدالتوں نے بھی کچھ نہیں کیا. سپریم کورٹ جا رہے ہیں, وہاں سے کچھ نہیں ہو رہا. تو پھر عوام جو کرے گی تو عوام ہی کرے گی. پی ٹی آئی کیا جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان میں واپس جاری ہے؟ کیونکہ بیچ میں خبریں آئی تھی کہ پی ٹی آئی اس پہ سوچ رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے فی الحال تو یہ کوئی نہیں سوچ رہی کہ ہم
कमेटियों में वापस जाएंगे, क्योंकि खान साहब का फैसला था और खान साहब ने मुझे खुद ये बताया था और मैंने आगे कम्युनिकेट कर दिया था, जब तक खान साहब की हिदायत हमारे पास खुल कर नहीं आती हम वापस कमेटियों में नहीं जाएंगे। और पार्टी से रिलेटेड जो ऐसे फैसले हैं ये सिर्फ खान साहब की मर्ज़ी के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। कार्ड नहीं इशू कर, वीज़ा नहीं इशू करने दे रहे हैं, तो अगर इनके बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करते तो वो ये जिनेवा में जाके क्यों कर बात करें। पाकिस्तान दुश्मन आरिफ आजाद और जो नसीम बलोच हैं जो शुरू दिन से पाकिस्तान के मुखालिफ रहे हैं, उनके साथ आपके इमरान खान साहब के बेटों की कुर्बत आप देखें, मैंने बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछा था, मैंने फ़ोन किया था और मेरी जो बात हुई थी तो ये चलते वलते अगर रास्ते पे आपकी किसी से मुलाकात हो जाए उसमें कोई कबाहत नहीं, क्योंकि वहाँ जगह में यूएन में भी अगर आप चले जाएं तो यूएन के एक कुर्सी पे आप बैठे होंगे, दूसरी पे इंडियन बैठा होगा, तीसरी पे इजराइल का बैठा होगा, आप लोगों को नहीं रोक सकते कि इस सीट पे ना बैठे। तो इसलिए वो तो दुनिया का एक मुतफ़िका तौर पर एक जगह है, वहाँ अगर मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं, चलते राह कर जाते हैं। ये वो नहीं है जिस तरीके से ये लोग मरी में मुलाकात करते थे और जिस तरीके से ये लोग स्टेटमेंटें देते थे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब के बेटे ने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, न कभी वो करेंगे इंशाअल्लाह।